السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، تاریخ کی دنیا میں محرم الحرام میں اسیران کربلا کا قافلہ جب منزل بمنزل چل رہا تھا تو یزیدی فوج کے ساتھ ناقابل یقین واقعات پیش آ رہے تھے۔ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی وجہ سے جو معجزات رونما ہو رہے تھے، اس سے راستے میں آنے والے لوگوں کا کیا حال ہو رہا تھا، اس کی تفصیلات کا سلسلہ جاری ہے۔ کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، جس راستے سے یہ بد نہاد کوفی سفر کر رہے تھے، اسی راستے میں خولی بن یزید کا گھر تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے جا کر اس نے گھر کے تندور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی سے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اس کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ خولی کی بیوی ایک عابدہ اور صالح خاتون تھی۔ رات کو تہجد کے لیے وہ اٹھی تو دیکھا کہ تندور سے تیز روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہیں تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل آیا اور اس کے گھر میں آ کر پھٹا۔ اس میں سے چند مقدس بیبیاں باہر آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعائیں اسی سر انور سے نکل رہی تھیں۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالی بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک اللہ کے عرش کے کنگرے نہیں چھوٹیں گے جب تک میں تیرا پورا خون کا حساب نہ لے لوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورتیں سر مبارک کو تندور میں رکھ کر واپس چلی گئیں۔ وہ سر مبارک کی نورانی شعائیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ چونکہ بارہا امام حسین علیہ السلام کے وہ زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی، تو فوراً ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو پہچان لیا۔ ارے یہ تو جگر گوشہ فاطمہ زہرا کا سر مبارک ہے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھتی ہیں کہ چند بزرگ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ، ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز پرس بھی اسی سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو محترم خواتین آئی تھیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ بار بار سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، اور زارو قطار رونے والی حضرت حوا اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اس کے بعد فوراً ہی خولی کی بیوی کو ہوش آیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابل گیا تھا اور یہ انہی کا سر ہے۔ کان کھول کر سن لے، تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ سے تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل پڑی، اور پھر کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر گئی۔ ناظرین، غرض مختلف منزلیں طے کرتا ہوا اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ اشکیار کوفہ کی حراست میں پہنچ جاتا ہے۔ اہل کوفہ نے اپنے شہر کے کوچہ و بازار میں آنے والے باوقار مہمانوں کی علم انگیز مظلومیت کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا اور کس دل سے برداشت کیا، یہ ایک دردناک داستان ہے۔ گورنر کوفہ ابن زیاد اپنے دارالامارہ کو آراستہ کیے ہوئے پوری رونق کے ساتھ صدر مجلس بنا بیٹھا تھا۔ اہل اطہار کو قیدیوں کی طرح بھرے دربار میں بلاتا ہے۔ میدان کربلا میں شمر، ابن سعد، خولی، سنان بن انس، یہ تمام جو خاندان نبوت کی عزت و آبرو سے کھیل چکے تھے، اور اب ابن زیاد کی باری تھی۔ اس بغیرت نے امام علی مقام کا سر مبارک اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ ظالم انسان خوشی کے عالم میں کہتا ہے، خدا کا شکر ہے ہم نے دشمنوں پر فتح پائی، ہمارے دشمنوں پر اللہ نے سختی ڈالی، باطل مٹ گیا اور حق غالب رہا۔ حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا ابن زیاد کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکی اور فرمایا،
تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز و مکرم کیا اور ہماری خوب تطہیر فرمائی۔ بے حیا ابن زیاد نے پھر اہل بیت کو مخاطب کیا اور انتہائی بے شرمی سے کہا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھی؟ حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو جمع کر کے انصاف فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ابن زیاد کی فضول بکواس پر امام زین العابدین علیہ السلام کا جذبہ صدق گوئی بھی ابھر آیا۔ آپ نے ظالم کو مخاطب کر کے فرمایا، او ابن مرجانہ، کیا تیرا دل اور تیرا ضمیر بھی تیرے اس جھوٹے قول کی تصدیق کر رہا ہے کہ میرے بابا حسین باطل پرست تھے اور یزید حق پرست؟ کیا شرم و غیرت نام کی کوئی چیز بھی تیرے پاس باقی نہیں رہی؟ افسوس تیری تیرگی عقل پر کہ وہ حسین جو وفادار خدا و رسول ہیں ان کو باطل پرست کہہ رہے ہو، اور اس یزید کو جو خدا اور رسول کا باغی ہے اسے حق پرست کہہ رہے ہو۔ ابن زیاد اس راست گوئی کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا اور انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا، یہ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ ابن زیاد نے صفاقانہ لہجے میں کہا کہ میں خاندان حسین میں کسی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں بھی لے جا کر قتل کر دو۔ کوتوال شہر اس نیت سے آگے بڑھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قلعہ کے باہر لے جا کر شہید کر دے کہ اتنے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور لخت جگر امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، اے ابن زیاد، اگر زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنا ہے تو پہلے ہم سب خواتین اہل بیت کو قتل کرتے، کیونکہ نسل فاطمہ سے یہی ایک لڑکا ہے جو ہمارا محرم ہے۔ نیز اس مجمع میں عبداللہ عفیف نامی ایک صحابی بھی موجود تھے۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد، بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی گل کر دینا چاہتا ہے۔ خبردار، امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تمہارا انجام اہل کوفہ اس بھرے مجمع میں دیکھیں گے۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ عبداللہ بن عفیف کا گروہ علاقہ شام میں بہت بڑا ہے، لہٰذا خاموشی میں ہی اس نے عافیت جانی۔ ناظرین، اب اس کے بعد ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی جانب دیکھ کر گستاخانہ انداز میں ہنستے ہوئے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک پر ضرب لگانے لگا اور چاہا کہ منہ کے اندر چھڑی ڈال کر دندان مبارک کو شہید کر دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کی گستاخانہ جسارت کو دیکھ کر چیخ پڑے اور فرمایا، اے خبیث ابن زیاد، امام کے لبوں سے فوراً اپنی ناپاک چھڑی ہٹا۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پاک لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا اور کہا، تمہاری ضعیفی دیکھ کر رحم آتا ہے، ورنہ ابھی گردن مار دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تجھے آل رسول پر رحم نہ آیا تو مجھ پر کیا رحم کرے گا؟ اے ابن زیاد، ایک غصہ دلانے والی بات اور وہ بھی سن لے۔ میں نے بارہا رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ ایک زانو پر امام حسن اور دوسرے زانو پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے دونوں شہزادوں کے سروں پر اپنا دست اقدس پھیرتے جا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، یا الہی، میں نے تیرے پاس اور تیرے مومنین صالحین کے پاس یہ دونوں امانتیں سپرد کر دی ہیں۔ تو اے ابن زیاد، تو نے امانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا، اور اے ابن زیاد کے ساتھیوں، تم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہیتے فرزند امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو اپنا سردار بنایا۔ اللہ تم سے کبھی راضی نہ ہو۔ ابن زیاد سچی باتوں سے چراغ پا ہو گیا۔ جب کوئی تدبیر نہ سوچی تو خفت مٹانے کے لیے ممبر پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو ظاہر کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کی فوج کو فتح و کامرانی سے نوازا اور معاذ اللہ کاذب ابن کاذب کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف موجود تھے، فوراً بول اٹھے، اے ابن زیاد، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا امیر المومنین یزید جھوٹا، تف ہے تیرے اوپر کہ صدیقین اور صالحین کی جگہ پر کھڑا ہو کر جھوٹی بکواس کر رہا ہے اور شرم بھی تجھے نہیں آتی۔ آخر ابن زیاد سے نہ رہا گیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن اس وقت تو حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم نے انہیں کسی صورت بچا لیا، مگر رات میں ابن زیاد کے آدمیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرہائے شہداء کو کوفہ کے دارالامارہ میں لایا گیا
تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لبوں میں جنبش ہے۔ میں اپنے کانوں کو ان کے قریب لے کر گیا تو صاف صاف سنا آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل نہ جانو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور کہتے ہیں غور سے دیکھنے لگا مگر ان کا ہاتھ لرزنے لگا، گھبرا کر سر اقدس کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ اسی وقت سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور مثل تیزاب ابن زیاد کی قبا اور ران میں سوراخ کرتا ہوا تخت پر پہنچا، تخت کو پار کر کے زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ یہ زخم ابن زیاد کی ران میں ناسور بن کر زندگی بھر رہا اور اس سے اتنی بدبو اٹھتی تھی کہ باوجود نافع مشکی باندھنے کے لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نفرت محسوس کرتے تھے اور زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جس دن ابن زیاد مارا گیا اسی بدبودار علامت کے ذریعے حضرت ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی جب ظالم ابن زیاد اپنے سینے پر آتش ظلم کو اور بھڑکتے ہوئے پایا تو حکم دیا کہ 3 دن تک سر امام حسین علیہ السلام کو دروازے کوفہ پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ کوفیوں نے 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایا منقلبا ینقلبون۔